باپ اور بیٹے کی لڑائی ہوئی. باپ نے بیٹے سے کہا کہ آج کے بعد آپ سے اگر میں بات کروں تو میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی. چھوڑیں ان قصوں کو، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لکھتے ہو. ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کے لیے دونوں کا حضور، دونوں کا ایجاب قبول ضروری ہے. اگر آپ سعودی عرب سے نہیں جا سکتے ہیں تو کسی کو پاکستان میں اپنا وکیل شرعی بنا کے بھیج دیں، لکھ کے، کہ وہ آپ کی طرف سے آپ کا نکاح کرے اور ایجاب و قبول کرے. ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا. میرا ایک بھائی ہے جو پیدا ہوتے وقت ہی میری ماں نے کسی رشتہ دار کو دے دیا تھا، لیکن آپ کا ہی وہ بھائی ہے نا، وہ بالکل جائیداد میں حصے دار ہے. لیکوریا کا جن کو بھی مسئلہ ہے، میں نے کئی دفعہ سمجھایا، اللہ عالم سمجھ کیوں نہیں آ رہی بات. اس کے لیے یہ ہے کہ مثلاً اس نے مغرب کے لیے وضو کیا ہے، اب عشاء تک یہی وضو کافی ہے، ایک طواف کرے، 2 کرے، 3 کرے، پھر عشاء کے لیے دوبارہ وضو کرے. تو ایک وضو سے اگلی نماز تک آپ طواف بھی کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن حفاظت کے ساتھ کہ کوئی پانی گندا جو ہے وہ مسجد میں نہ گرے، اس لیے پیمپر وغیرہ استعمال کریں. بیت اللہ میں نماز پڑھنا جو ہے یہ بہت زیادہ ثواب ہے. اس کا تو 27 لاکھ اجر ہے، باقی تو 1 لاکھ ہے. غار حرا پہ جانا، غار ثور پہ جانا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن کوئی حکم نہیں ہے کہ ضرور جاؤ. بہرحال بینک گارنٹی لینا ناجائز ہے اگر وہ سود پر ہو تو. ایک ساتھی کا پیٹ کا آپریشن ہوا، اس کو احتلام ہو گیا، اب وہ نہانے سے قاصر ہے، تو کوئی نہیں، تیمم کر. ذکر الہی کے جو طریقے ہیں وہ بزرگوں نے لکھے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں. اصل بات اللہ کا ذکر ہے. باقی جیسے حکیم مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں، اللہ والے بھی مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، تو وہ طریقہ بتاتے ہیں، ورنہ اصل چیز اللہ کا ذکر ہے. شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے حضرت عمر کا نام سینے پہ لکھنا، یہ بھی نہ کسی حدیث میں ہے نہ حضرت عمر کے قول میں ہے. بعض بزرگوں کا تجربہ ہے کہ چونکہ شیطان کے حضرت عمر کے نام سے بھاگتا ہے تو اس طرح وہ بھاگ جائے گا، یعنی ایک ان کا تجربہ ہے، ورنہ نہ کوئی حکم ہے، نہ حدیث ہے، نہ فرمان الہی ہے. اس لیے ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھا کریں. کہ ایک دفعہ حضرت تھانوی کی خدمت میں ایک آدمی آیا، وہ بھی عالم تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرو اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر سیکھو، تو برکت تو ذکر میں ہوتی ہے نہ کہ بزرگوں سے ہوتی ہے، تو آپ پھر یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرا بھائی اگر تلوار ہو اور دھار بھی تیز ہو، وہ خود بخود کاٹتی ہے یا اس کو پکڑ کے تلوار کو کوئی استعمال کرے گا؟ تو جب تک پکڑ کے کوئی تلوار کو استعمال نہ کرے وہ بیکار ہے. اس لیے جب تک تمہیں اللہ والوں کی صحبت نہ ہوگی تمہیں وہ ذکر کے مراتب حاصل نہیں ہوں. میری پتہ نہیں 5 لاکھ کی کمیٹی نکل آئی ہے، ابھی تک میں نے 2 لاکھ، باقی 30 ماہ میں دوں گا، تو جتنا نکل رہی ہے اس پہ زکوٰۃ دو. ماں باپ کے پاؤں چھونا کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ جھک کے چھونا جو ہے یہ ناجائز ہے. میں ابھی خامسہ میں پڑھتا ہوں، اللہ آپ کو علم و عمل نصیب فرمائے. دکان یا مکان کے کرائے پر جو زکوٰۃ ہے، جب سال گزرے تو زکوٰۃ دیں گے.
اگر امام نے قرآن پڑھتے ہوئے ایک آیت چھوڑ دی بھول کے، نماز کے بعد ہم بتلا سکتے ہیں، ہم بتلا سکتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نعت علی شرک ہے، وہ تو سفید شرک ہے، شیعہ کی نعت بنی ہوئی ہے۔ میاں بیوی ایک مصلی پر کٹھے کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جس مکان میں انسان کی تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اس لیے تصویر کو الٹا کریں پھر نماز پڑھیں، یا نماز میں اس پر نظر پڑ جائے تو نماز میں خواہ بلا وجہ کا وسوسہ آتا ہے۔ میرے چاچے کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ عشاء کی نماز کی جو 4 سنتیں ہیں پہلے، وہ غیر موقعہ ہیں، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو ضروری نہیں۔ 40 احادیث جو یاد کرے گا انشاءاللہ قیامت میں اللہ اس کو علماء کی صف میں رکھیں گے۔ بوری فرقہ جو ہے وہ بالکل شیعہ ہیں، ان سے تعلق رکھنا بہتر نہیں ہے۔ شوگر کی تکلیف ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، ہر مریض کو شفا عطا فرمائے۔ مرگی کا کوئی علاج نہیں ہے، البتہ وہ آیت جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس پر عمل کریں۔ ہمارے یہاں کام جو ہے 90% رشوت پہ ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو۔ بہرحال اگر تمہارا کام حق ہے اور وہ ظالم بغیر رشوت کے نہیں کرتا تو اب رشوت دینے کا تم پر گناہ نہیں ہوگا، اس پہ گناہ ہوگا۔ میری والدہ تہجد گزار ہے، وہ بار بار کہتی ہے کہ میں تہجد پڑھتی ہوں۔ اچھی بات ہے تاکہ بچوں کو ہدایت ہو۔ مالدار آدمی ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کی اولاد کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، تو پھر جو آپ نہیں لیں گے وہ بھی اس غلط کاموں میں خرچ کرے گا، آپ اپنی جائیداد کیوں نہ لیں؟ سنتوں کو 2 کر کے پڑھیں تو جائز ہیں، اور 4 کر کے پڑھیں تو جائز ہیں۔ ایک بکرا میں نے خریدا ہے صدقے کے لیے، ابھی صدقہ کیا نہیں، لیکن اس کو میں قربانی کے لیے رکھ لوں اور ایک اور بکرا لے کے صدقہ کر دوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میری دادی فوت ہو گئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال عورتیں نہ مردوں کے آگے ہوں نہ مردوں کے برابر ہوں نماز میں۔